صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن دو پرندوں اور دو بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، دو چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم الفاظ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ صورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی بخاری مسلم میں آپ کو اس کے کئی ایک فضائل مل جائیں گے۔ میں نے آلریڈی مسئلہ نمبر 112 ABC 3 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ ان لیکچرز کو دیکھ لیں۔ اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بدکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے میں نے پھر تلاوت روک دی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے۔ اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دھکتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس اب نہیں ہوں گے، اس طرح کے ایکسپیرینسز نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کھڑی کر رہا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتے تو ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب کھانا کھاتے ہوئے نوالا آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرنا تھا، وہ نئی امت کھڑی کی تھی سر، اس لیے پھر ان کا پیشن آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں۔ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی غلط دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، اسی لیے تو ان کا کانفیڈنس لیول عروج کے اوپر تھا۔ تو جب وہ اتنے دلیر لوگ جب ٹکراتے تھے تو سامنے لوگ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید یعنی ان کی مبارک عادت تھی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے مخالف کمانڈر کو یہ خط لکھا کرتے تھے کہ میں ایسی فوج تم سے لڑانے کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جتنا تمہیں عورتوں سے اور شراب سے شغف ہے نا اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک جنت استقبال کر رہی ہے۔ قرآن میں جب آیا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے سورۃ الحدید میں، تو سر پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ تو ایسی قوم کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ تو لیکن اس قوم کو ایمان بالغیب سے ایمان بالشہادہ تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسے معجزات کروائے گئے، یا آپ کی مبارک زندگی میں ایسے معجزے ظاہر ہوئے جس سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھے۔ اب اگر کوئی شخص پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے دیکھ لے اور ایک پیالے میں مبارک ہاتھ رکھنے سے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا اور سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم وہ پانی اتنا تھا کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، اس وقت بہرحال ہم 1500 تھے۔ اب اس طرح کے بے شمار یعنی ایکسپیرینسز، میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، نبی علیہ السلام کے معجزات کے اوپر، اس کے بعد پھر کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔
ان کو میں نے ڈسکس کیا. تو اس طرح کے ایکسپیرینسز اس وقت ہو جایا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے. پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی. پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آ کے شیطان جو ہے وہ مال غنیمت کہہ لیں، بیت المال کی جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا. الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک رشوت کے طور پہ آپ کہہ لیں، مدنی رشوت، وہ الیاس قادری صاحب اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم. انہوں نے کہا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں. ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا. یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ کو تو علم غیب کوئی نہیں تھا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی کی ہے. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے. وہ فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بد مذہب ہے، اس سے بچنا ہے. تو سب سے بڑا بد مذہب اس روئے عرض پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا. اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا ہے، بات سچی کی ہے. تو شیطان اگر سچی بات کرے تو لے لیں. تو اگر آپ ہمیں شیطانی سمجھتے ہیں تو تب بھی آپ بات دیکھیں